وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج کل ہم دنیا کے مختلف خطوں میں ہیٹ ویو یا شدید گرمی کی لہر دیکھ رہے ہیں. ہیٹ ویو سے انسانی صحت اور معیشت، خاص طور سے زراعت اور توانائی کے شعبے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. یورپی یونین کی کوپرنیکس پروگرام کی ماحولیات سے متعلق معلومات کے مطابق اس سال اپریل کا مہینہ گزشتہ پونے 200 سالوں میں گرم ترین مہینہ تھا، اور آئندہ چند ماہ میں دنیا بھر میں گرمی کے نئے ریکارڈ بننے کے ساتھ ساتھ سمندری طوفانوں، شدید بارشوں اور کچھ علاقوں میں خشک سالی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق جب کسی علاقے، شہر یا ملک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی وہاں کے عمومی درجہ حرارت میں کم از کم مسلسل 5 دنوں کے لیے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ کر دیتی ہے تو موسم کی اس کیفیت کو ہیٹ ویو یا گرمی کی شدید لہر کہا جاتا ہے، جس سے پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ اس وقت نمٹ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت میں اس وقت قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے. کچھ علاقوں میں تو درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور اس بار اس صورتحال کا سامنا دور دراز صحرائی علاقوں کو نہیں بلکہ بڑے شہروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کس قدر تیار ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی اور وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار سے جانتے ہیں کہ کراچی میں شہری اس گرمی سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس ہیٹ ویو سے کس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سدرا، گرمی کی شدت سے کراچی کے شہریوں کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں؟ اصل میں 2015 کے بعد جب کراچی نے ہیٹ ویو کو قبول کر لیا تھا، اور اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو کہ 1000 سے زائد افراد کراچی کے مختلف علاقوں میں اموات کا شکار ہوئے تھے. لیکن اس بار جو گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں لوگوں کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گئے، لیکن جو محسوس کی جانے والی گرمی ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہے، جس کے باعث جو سب سے زیادہ ایسے علاقے ہیں جو کہ غربت کا شکار ہیں، جہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، وہاں سب سے زیادہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں، لوگ اموات کی طرف جا رہے ہیں. ایدی سینٹر نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 3 دن کے اندر ان کے پاس 427 میتیں سخت خانے میں منتقل کی گئی ہیں، جن میں بہت سے لوگ طبعی موت مرے ہیں، لیکن زیادہ تر وجوہات جو ہے وہ گرمی ہی بتائی جا رہی ہے. جبکہ چھیپا یہ کہہ رہا ہے کہ جو 14 اموات ہیں وہ ہیٹ ویو کے سبب ہوئی ہیں. ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش ہے، اس کی وجہ سے جو گرمی میں جو وائرل ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. کچھ علاقوں میں پانی کی قلت ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل ہے. جو سب سے زیادہ بڑی چینج اس وقت شہر میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے ایئر کنڈیشنز خرید رہے ہیں، ایئر کولرز کی جو ہے وہ فروخت میں اضافہ ہوا ہے. لوگ کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اضافی خرچہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن محکمہ موسمیات یہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کراچی اور اس کے جو سندھ کے باقی علاقے ہیں وہاں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھیں گے. کچھ علاقے سندھ کے ایسے بھی ہیں جہاں پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت مشکل کا شکار ہے. لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں انفراسٹرکچر ہے، سہولیات بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں، لوگوں کے لیے کافی مشکلات نے جنم لے لیا ہے. خاص طور پر اس خبر کے بعد کہ بڑی تعداد میں ایسے افراد جو نشہ آور ادویات استعمال کرتے تھے یا سڑکوں پہ رہتے تھے یا بے گھر تھے، ان کی اموات میں اضافہ ہوا ہے اس گرمی کے سبب. اور تو سدرا، محکمہ موسمیات کے جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں کہ پہلے سے خبردار کر دیا تھا محکمہ موسمیات نے، تو کیا ان کی کوئی پیشگوئی میں یہ بھی ہے کہ یہ کب تک گرمی کی لہر چلے گی؟ کراچی کے حوالے سے بلکہ سندھ بھر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 روز تک گرمی کی لہر برقرار رہے گی. 28 جون تک کا کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت اسی طرح سے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ 1 جولائی کو مونسون جو سسٹم ہے اس کے زیر اثر سندھ میں بارشیں ہو جائیں گی، تو تھوڑا سے موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن یہ بھی محکمہ موسمیات ماضی میں کہہ چکا ہے کہ یہ جو موسم ہے اس میں کئی ہیٹ ویوز کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا، اور سندھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ کراچی جیسا شہر جہاں پر عموماً درجہ حرارت شام میں سمندری ہوائیں چلنے کی وجہ سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ یا 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر درجہ حرارت چلے جاتے تھے، اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دن میں گرمی ہے تو شام میں تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا. وہاں رات گزرنے کے باوجود لوگوں کو گرمائش فیل ہو رہی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ جو
بتا رہی تھیں کہ محسوس کیا جانے والا جو درجہ حرارت ہے یا جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ سدرا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کراچی سے. بھارت بھی شدید گرمی سے متاثر ہے اور عام لوگوں کے لیے معمولات زندگی جاری رکھنا دشوار ہو رہا ہے, خاص طور پر مزدور طبقے کے لیے. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کے سہیل قاسمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں گرمی کی کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ سہیل. کتنی شدید ہیٹ ویو ہے بھارت میں اور کیا پورا بھارت ہی متاثر ہو رہا ہے اس سے؟ جی ہاں اسد صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انڈیا میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے 150 کے قریب اموات ہوئی ہیں. تقریباً 42,000 لوگ سسپیکٹڈ ہیٹ ویو سے متاثر ہیں اور بیماریوں کے شکار ہوئے ہیں. اس وقت چاہے دلی شہر لیں, احمد آباد لیں, آپ کہیں بھی لے لیں, اتر پردیش کا جو پورا علاقہ ہے, پنجاب کا علاقہ ہے, یہ ہیٹ ویو کا شکار ہے اور بہت شدید طرح کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ انڈین محکمہ موسمیات نے موسم گرما کے شروع ہوتے ہی ایک کیچی لائن بھی ریلیز کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ گرمی عام نہیں ہے. تو یہ گرمی کافی مشکل ہے انڈیا کے لیے اس بار. اور یہ جو گرمی کا جو موسم ہے, اس میں جو ہیٹ ویو چل رہے ہیں, اس نے سب سے زیادہ جو مشکلات کی زندگی وہ بڑھا دی ہے وہ مزدوروں کے لیے ہے. جو انفارمل سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں, 93% لوگ ایسے ہیں جو اوپن ایریاز میں کام کرتے ہیں, یا اگر وہ انسائیڈ انڈور بھی کام کرتے ہیں, تو گرمی کی شدت کا اندازہ یہ ہے کہ صبح جو گرمی ہے تقریباً اسی طرح کی جو ہے گرمی اور رات میں بھی ہے اور بہت ہی ڈسکمفرٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ہارورڈ کے ساتھ جو ہے انڈین فاؤنڈیشن ہے, اس نے ایک ریسرچ ریلیز کیا جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں جو اس بار گرمی پڑی ہے وہ بہت الگ طرح کی ہے اور بہت مشکلات لانے والی گرمی ہے, اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ جو گرمی ہے اس بار کی انڈیا کے لیے وہ بہت مشکل ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑے گا وہ عام زندگی پہ پڑے گا. چونکہ ہم کہیں کہ جو مزدوروں کی جو زندگی ہے, تو مزدور یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا کلاس نہیں, ایک بہت بڑا کلاس ہے مزدور. آپ ریڑھی پٹری والوں کی بات کر لیں, رکشہ چلانے والے کی بات کر لیں, جو اوپن ایریاز میں کام کرنے والے ہیں, بلڈنگز بنانے والے لوگ ہیں. تو ایک بہت بڑا سیکشن ہے جس کی نہ زندگی صرف متاثر ہوگی بلکہ ہیٹ ویوز کی وجہ سے ان کا جو لائیولیہوڈ ہے وہ خراب ہوگا, ان کا جو میڈیکل بل ہے وہ بڑھ جائے گا, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ سیکیورٹی تو ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں ایسا اندیشہ ظاہر کی جا رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ سہیل قاسمی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بھارت میں اس وقت ہیٹ ویو کی وجہ سے کس طرح سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت دنیا کے اربوں لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والی ہیٹ ویو کا سامنا کر رہے ہیں اور عالمی حدت کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کی لہروں کا دورانیہ اور شدت دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع یعنی حج کے دوران سعودی حکومت کے مطابق اسی ہیٹ ویو سے 1300 سے زائد زائرین ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک سے گرمی کی اس شدید لہر کی وجہ سے اموات رپورٹ ہو رہی ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں 5 بر اعظموں میں شدید گرمی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی گلوبل وارمنگ نے معمول کا درجہ حرارت ایک ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیا ہے. پاکستان، بھارت، مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ ہر جگہ ہی شدید گرمی کی لہر جاری ہے. امریکہ کو بھی اس وقت ایک ہیٹ ویو کا سامنا ہے. ارم عباسی ہمیں جوائن کر رہی ہیں واشنگٹن سے. ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس ہیٹ ویو سے زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے. ارم، کن کن ریاستوں میں شدید گرمی کی وارننگز جاری کی گئی ہیں، ہیٹ ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں وہ کن کن سٹیٹس میں ہیں؟ جس طرح سے امریکہ میں بھی مڈ ویسٹ سے لے کے اگر ہم پورے امریکہ کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو ایسٹ کوسٹ یا مشرقی علاقہ جو ہے یا مغربی علاقہ ہے، اس کے علاوہ جو مین لینڈ جس کو مڈ ویسٹ یا مڈ ریاستیں کہا جاتا ہے، مڈل کی ریاستیں، وسط کی ریاستیں کہا جاتا ہے، پورے امریکہ میں ہی تقریباً اس وقت جو ہے وہ موسم ان یوزول ہے. جس طرح کی گرمی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس میں ایک طرف طوفان ہے، ایک طرف سیلاب ہیں اور شدید بارشیں ہیں، اور دوسری طرف شدید گرمی کی لہر ہے. امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن، جس میں عموماً ٹیمپریچرز جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 کے بریکٹ میں رہتے ہیں، 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا. یا اگر ہم فارن ہائٹس میں بات کرتے ہیں تو تقریباً 70-80s میں ٹیمپریچر رہتا ہے، لیکن اب ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ 95 ڈگریز تقریباً پچھلے اگر ہم 10 دنوں کی ایوریج لیتے ہیں تو 95 ڈگری کو ٹچ کرتا ہوا یہ ٹیمپریچر نظر آتا ہے. ارم سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واشنگٹن میں یا امریکہ میں کس طرح کی ہیٹ ویوز کس سے ریلیٹڈ وارننگز اور ایڈوائزریز جاری کی گئی ہیں، جس میں خاص طور پہ ہائیڈریٹ رہنے کو کہا گیا ہے، پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی بات کی گئی ہے. اور
جو مختلف ریاستوں کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں ایک تو ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں، اس میں گائیڈ لائنز جاری کی جا رہی ہیں کہ اس گرمی سے کس طرح سے نمٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو لوکلی جس طرح سے اسپیشل فنڈز ایشو کیے جا رہے ہیں ان سینٹرز کے لیے جہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کر کے رکھا جاتا ہے، یا خاص طور پہ جو ایسے لوگ جو ہوم لیس ہیں ان کے لیے بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں، ارم عباسی سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ہیٹ ویو جس طرح سے اگر ہم گلوبلی بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، امریکہ، میکسیکو، بھارت اور مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، اور اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں. جیسے جیسے درجہ حرارت اور نمی میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہیں، اور ایسا درجہ حرارت جس میں محض چند ڈگری کی تبدیلی ہے اس سے یہ سب ہوتا ہے. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں مختلف ڈاکٹرز اور ماہرین سے ایسی گرمی میں انسانی جسم میں ہونے والی جان لیوا تبدیلیوں پر بات کی. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی 3 طریقوں سے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. گرمی سے ہلاکت کی سب سے پہلی عمومی وجہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے. انسانی جسم کے درجہ حرارت میں چند ڈگری کے اضافے کی وجہ سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر جسمانی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو جسم خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خون کے بہاؤ کو جلد کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے اور آنتوں میں خون اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ دل پر دباؤ ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جنہیں دل کی بیماریاں ہیں. انسانی جسم گرمی سے نمٹنے کے لیے جب خون کو جلد کی جانب منتقل کرتا ہے تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل زیادہ خون پمپ کرنے کی کوشش میں زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے. گرمی میں تیسرا بڑا خطرہ جسم میں پانی کی کمی ہے. جیسے جیسے پسینہ آتا ہے جسم کا پانی کم ہونے لگتا ہے اور اس کا اثر گردوں پر پڑتا ہے. پانی کی کمی کے نتیجے میں خون، آکسیجن اور غذائی اجزاء کی بھی کمی ہو جاتی ہے، جس سے جسمانی اعضاء بند ہونے لگتے ہیں، دورے پڑتے ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. شدید گرمی دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے. کچھ ڈاکٹرز کے مطابق گرمی بالخصوص عمر رسیدہ افراد کو الجھن میں مبتلا کر کے ان کے سوچنے کی صلاحیت میں خلل ڈال سکتی ہے. ارم عباسی اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ ہیٹ ویو سے متاثر ہو رہا ہے. ارم بتائیے گا کن کن ریاستوں میں ٹریول خاص طور پہ ہیٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے؟ اسد، گرمی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اس سے پہلے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے گیجٹس نے بھی ہار مان لی. آلدو واشنگٹن ڈی سی جہاں میں موجود ہوں، یہاں پر صبح میں تو موسم کسی حد تک پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہتر رہا. 70 ڈگریز میں جو ہے درجہ حرارت رہا، لیکن پھر دن بھر 90 تک جو ہے درجہ حرارت پہنچ گیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ بھی اس وقت امریکہ کے ایسٹ کوسٹ کے ایریاز واشنگٹن، ورجینیا، میریلینڈ اور پھر کیلیفورنیا اور ایریزونا بھی جو ہے وہ شدید گرمی کی لپٹ میں ہے. اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کیلیفورنیا میں شدید گرمی کی وجہ سے ایک خاتون ہائیکر جو ہیں ان کی گزشتہ روز ہلاکت ہو گئی. اس سے پہلے ایسے ہی چند واقعات کولوراڈو اور ایریزونا میں بھی آ چکے ہیں. اور اسد، اگر ایسوسیٹڈ پریس کی بات کریں تو گزشتہ سال ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 2023 میں امریکہ میں سب سے زیادہ گرمی پڑی اور گرمی سے 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو ابھی تو امریکہ میں گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی گرمی کی شدید لہر آ چکی ہے. تو دوسری طرف اگر ہم مڈ ویسٹ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سیلابی ریلوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا رکھی ہے. ساؤتھ ڈکوٹا ہو گیا، منیسوٹا ہو گیا، وہاں پر جو ہے سیلابی ریلوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر گھروں سے نکال کر پہنچانا پڑا. ساؤتھ ڈکوٹا میں سیلابی ریلوں سے ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اب بھی بجلی اور جو ضروری زندگی کی اشیاء ہیں ان تک ان کی رسائی مشکل ہو رہی ہے، اور حکام کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا سکے. تو یہ صورتحال ہے، ایک طرف گرمی کی شدید لہر، دوسری طرف سیلابی ریلوں نے کئی امریکیوں کی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال رکھا ہے. جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب جو ہم چینجز دیکھ رہے ہیں، تو کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں ریاستی حکومتوں کی طرف سے، اور کیا وفاقی حکومت بھی کوئی مدد کر رہی ہے ریاستوں کی؟ جی اسد، پہلے تو یہی ترغیبات دی جا رہی ہیں، لوگ سے یہی کہا جا رہا ہے، ان کو ایڈوائزریز بھیجی جا رہی ہیں، یعنی کہ گرمی کی شدت کے حوالے سے وارننگز بھیجی جا رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے حکام کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ لوگ امریکہ میں جو ہے وہ گرمی کی شدت سے متاثر ہیں، اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کریں. ہائیڈریشن یعنی کہ اپنے آپ کو پانی جو ہے جتنے سے زیادہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دیں.
ہیں. دوسری جانب جہاں پہ فلیش فلڈز ہیں وہاں پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی معمول پر واپس لائی جائے. ایک ڈیم بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے منیسوٹا میں ٹوٹا ہے, وہاں پر زیادہ تباہی مچی ہے اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے, ضروریات اشیاء ان تک پہنچائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو واپس اپنے گھروں تک لے جایا جا سکے. بہت شکریہ ارم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ کس طرح سے امریکہ متاثر ہے اس ہیٹ ویو سے. پاکستان اور دنیا بھر میں جاری ہیٹ ویو پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر فہد سعید سے, جو کہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں اور اسلام آباد سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. فہد, بہت شکریہ آپ کا. دنیا کے کئی علاقوں کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے, کتنا غیر معمولی ہے یہ اور اس سے مستقبل کے بارے میں کیا اشارے مل رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. تو میری ریسرچ جو ہے جی, میں کیونکہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہوں, اسی موضوع پہ ہے, میں ہیٹ ویو پہ کام کرتا ہوں. اس لحاظ سے جی ایک سائنس کی فیلڈ ہے, اسے کہتے ہیں کہ ویدر ایٹریبیوشن, کلائمیٹ چینج ایٹریبیوشن. تو ہم نے 2022 میں جو پاکستان اور انڈیا میں آئی تھی اسٹڈی, اس پہ ہم نے جو ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ہے انکلوڈنگ کولمبیا یونیورسٹی, آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ان کے سائنٹسٹ کے ساتھ کام کیا تھا اور ہم نے یہ پروف کیا تھا تھرو بائی دا یوز آف اسٹیٹ آف دا آرٹ کلائمیٹ ماڈلس کہ اس کو ایکسیسبیٹ کرنے میں کلائمیٹ چینج نے ایک رول ادا کیا تھا. اس دفعہ ہم نے اس طرح کی اسٹڈی نہیں کی, لیکن جو ایویڈنسز ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, آئی کین سیفلی سے کہ یہ جو ہیٹ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ, اس میں کلائمیٹ چینج کا ایکسیسبیٹ کرنے میں اس کا رول ہے. پری انڈسٹریل ٹائم کے مقابلے میں, پری انڈسٹریل ہم ڈیفائن کرتے ہیں فرام 1850 to 1900, اس ٹائم کے مقابلے میں ہم اس وقت 1.2 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ جو گلوبل مین ٹیمپریچر ہے وہ انکریز کر چکا ہے. لیکن ویسے تو دیکھنے میں یا سننے میں یا فیل کرنے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 1-1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تو نہیں لگتا. جب بھی بات ہوتی ہے, کسی سے بھی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں 5-7 ڈگریز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. کراچی میں ابھی ہمیں سدرا بتا رہی تھیں کہ کراچی میں فیل لائک جو ہے وہ 50 کے اراؤنڈ فیل ہو رہا ہے. جی میں بالکل, میں یہی کنٹینیو کر رہا تھا اپنے سینٹینس میں کہ دیکھنے کو تو یہ اتنا زیادہ نہیں لگتا, لیکن یہ گلوبل مین ٹیمپریچر ہے جس میں اوشن بھی شامل ہیں, پولز بھی شامل ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. لیکن جو لینڈ ہوتا ہے وہ بہت فاسٹر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. تو اس کے مقابلے اس وجہ سے جو لینڈ کے اوپر جو ٹیمپریچر چینج ہے 1.2 جو ہے وہ لینڈ کے اوپر بہت سگنیفیکنٹ انکریز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. اور یہ ہے ہم ایوریج ٹیمپریچر چینج کی بات کر رہے ہیں جو کہ پورے سال پہ ہم اس کی ایوریج لیتے ہیں. لیکن جب ہم چھوٹے پیریڈ کی بات کریں جو کہ 1 مہینہ ہو سکتا ہے, 1 ہفتہ ہو سکتا ہے, اس پہ یہ فردر انہینس کر سکتا ہے. اور جو آپ بات کرتے ہیں 5-6 ڈگری سینٹی گریڈ, یہ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور وہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو 1.2 1.3 کا جو گلوبل مین ٹیمپریچر کا جو انکریز ہے وہ سرٹن ریجن پہ یہ 5-6 ڈگریز جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے. تو کیا پاکستان میں جو ہیٹ ویو ہے اور اس دفعہ پاکستان میں جو ہیٹ ویو کی وجہ ہے, کیا باقی دنیا سے کسی بھی طرح سے مختلف ہے؟ اس کا سورس ایک ہی ہے جی. پاکستان میں مختلف اس طرح ہے کہ ہم نے اپریل اور مئی کے مہینوں میں ہمارے جو ویسٹرن پروونسز ہیں کے پی کے اور بلوچستان, ہمارے پاس وہاں فلڈنگ کنڈیشن تھی. انفیکٹ میں اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد میں 15 مئی تک ہارڈلی ہم نے جو تھے وہ فین سوئچ آن کیے تھے, پنکھے ہمارے چل رہے تھے. لیکن ود ان 10 days ہم ہیٹ ویو اور ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویو وٹنس کر رہے تھے ٹورڈز اینڈ آف مئی. تو 10 دنوں کے اندر اتنا ابرپٹ چینج ہوا ہے یہاں پہ. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا فوکس تو ہوتا ہے کہ ہم اینول ٹیمپریچرز دیکھتے ہیں, لیکن انٹرا اینول ٹیمپریچر جو ہیں, انٹرا سیزنل ٹیمپریچر ہیں, اس میں اتنی ابرپٹ چینجز آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ٹورزم کے لیے آپ کا پلان بنا ہوا ہے تو وہ پورا شیٹر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, یہ کس حد تک بچا جا سکتا ہے؟ آپ ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا یہ بھی انکارپوریٹ کرتے چلیں. میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے, اس میں کنکلوڈ کر دوں. شدید گرمی کی اس لہر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, کس حد تک بچا جا سکتا ہے؟ کیا ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کے بس میں کچھ ہے؟
ہاں جی، سب سے پہلے تو جی میں اس کو کہوں گا کہ ہمیں میٹیگیشن کی ضرورت ہے. جو ایمیشن کر رہے ہیں اور یہ جو کی جو ہے اس وقت بڑے ممالک ڈیولپ کنٹریز اور جو اکانومیز ہیں جیسے مڈل ایسٹ کی اکانومیز ہیں، چائنا، انڈیا، جو ہم کول یوز کر رہے ہیں اور جو فاسل فیول یوز کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اڈیپٹیشن جو ہے وہ میٹیگیشن کا فیلئر ہے، اور اڈیپٹیشن آپشن جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے ہمارے پاس اڈیپٹیشن آپشن ہے. آپ کے جو اسپیکرز تھے انہوں نے اس کو ایڈریس کیا. یہ ہیٹ ویو کے دوران جی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم الیکٹریسٹی پرووائڈ کر دیں. کئی دفعہ ہمارے جیسے ممالک میں جو سسٹم ہوتا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بیئر کر سکے. آلدو ہماری نیٹ پروڈکشن ہوتی ہے، پھر جو ہم جو ہے آف گریڈ سولوشن جو ہے ہمیں وہ لانے چاہیے. جیسے سولر ہے، کیونکہ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو سولر اپنی میکسیمم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے انرجی، تو ہم اس کو یوز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کولنگ سینٹر، آپ کے دوسرے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی دیا، کولنگ سینٹر بہت ضروری ہیں. اگر آپ اسٹریٹ وینڈر ہیں یا آپ جو روز کے روز جو آپ کماتے ہیں ان کے لیے ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ وہ سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے بعد کولنگ سینٹر میں جائیں. کولنگ سینٹر ماسکس ہو سکتی ہیں، سکولز ہو سکتے ہیں، لائبریریز ہو سکتی ہیں، کمیونٹی سینٹرز یا کولنگ سینٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہد سعید، آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح کی سچویشن پاکستان اور دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق شدید گرمی کی اس لہر سے میکسیکو سے جڑی ریاست کیلیفورنیا کے وسطی علاقوں میں درجہ حرارت انتہائی خطرناک سطح تک جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے منسلک کلائمیٹ سائنٹسٹ ڈینیل سوین کا کہنا ہے کہ میکسیکو کا بیشتر حصہ مسلسل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں اب تک ہیٹ ویو کی وجہ سے 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اتنے بڑے خطے میں اتنا زوردار پریشر سسٹم بننا معمول سے کچھ جلدی ہے. اس گرمی کی لہر کا اثر کہیں زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے درجہ حرارت اگر موسم گرما کے اواخر جولائی یا اگست تک رہتے ہیں تو لوگوں کو اس گرمی سے مانوس ہونے کا موقع نہیں ملے گا. پورے مغربی امریکہ میں موسم گرما کا آخری کچھ عرصہ اوسط سے کہیں زیادہ گرم ہو سکتا ہے. شاید اس سال کے آخر میں کچھ علاقوں میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑے. تو ایسا لگتا ہے کہ موسم کے شروع میں اس غیر معمولی گرمی کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس سال گرمی لمبے عرصے تک رہے گی. امریکہ کے کچھ مغربی علاقوں میں گرمی اور نمی کا امتزاج غیر معمولی ہے. عام طور پر مغرب میں خشک گرمی ہوتی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ طوفان جو بہت سی بارشیں لایا ہے، اس کی وجہ سے گرمی کی لہر بدستور رہے گی اور پھیلے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش اور بادل بنتے ہیں تو اس عمل میں حدت خارج ہو سکتی ہے، اور اس طرح یہ تھوڑا سا متضاد لگتا ہے. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ بحر الکاہل کے شمال مغرب میں موسم کے آخر میں ہونے والی بارشیں ہوں، کم از کم جزوی طور پر، جس کی وجہ سے گرمی کی لہر کی شدت اور دورانیہ بڑھ رہا ہے، جس کے بعد ہائی پریشر غالب آ جاتا ہے. شاید پورے مغربی علاقوں میں گرمی کی لہر ممکنہ طور پر آگ لگنے کے واقعات کا امکان بڑھا دے گی. اس دوران خاص طور پر تیز ہوا چلنے کی توقع نہیں ہے. اور یہ کہ ابھی موسم شروع ہوا ہے، اس لیے نباتات اپنی مکمل موسمی خشکی کے قریب نہیں پہنچے، جو عام طور پر اگست اور اکتوبر کے درمیان کسی وقت ہوتی ہے، جس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کہاں ہیں. لہٰذا آگ کا خطرہ بڑھتا جائے گا، لیکن زیادہ تر جگہوں پر انتہائی شدید نہیں ہوگا. حالانکہ یہ پہلے سے زیادہ ہوگا. سنو پیک کے لحاظ سے گرمی کی اس لہر کے نتیجے میں سیارا نواڈا میں موجود زیادہ تر برفیلے تودے تیزی سے پگھل جائیں گے. زیادہ تر مغربی امریکہ کو اس وقت زیادہ خشک سالی کا سامنا نہیں ہے، لیکن ایریزونا اور نیو میکسیکو مختلف ہیں. لیکن پورے مغربی امریکہ میں دوبارہ خشک سالی پھیل سکتی ہے، جس کے اس موسم گرما کے آخر میں شدت اختیار کرنے کا امکان ہے. جب درجہ حرارت اوسط سے اوپر چلا جائے گا اور بارش کا امکان بھی اوسط سے کم رہے گا، تو خاص طور پر خشک موسم گرما اور موسم خزاں کا آغاز ہو سکتا ہے، جو زیادہ تر مغربی حصے میں ہوگا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.